کہ انتہائی سلیقے سے سلجھی ہوئی گفتگو کرنے کا مزاج ہے۔ میں چاہوں گا کہ جتنا مختصر سا وقت میرے پاس ہے میں اس مختصر سے وقت میں دو چار باتیں آپ حضرات سے کر سکوں اپنے علم اور اپنی تحقیق کی روشنی میں، اور آپ حضرات سے کامل توجہ کا میں متمنی اور ملتمس ہوں۔ تھوڑے تھوڑے آپ کلوز ہو جائیں اور قریب آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میرے سامنے درسگاہ کے بچے ہیں، اور یہ درسگاہ کے بچے ہماری گفتگو روزانہ کلاس میں اپنے اساتذہ سے سنتے رہتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا محور اور مرکز وہ یہاں کے عوام کی توجہ ہے، اس لیے آپ حضرات تھوڑا اور کلوز ہو جائیں اور آگے آنے کی کوشش کریں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی پہلی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور سورہ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات کے بعد سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد خداوند قدوس نے ایک عظیم موضوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور آپ جس درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس درسگاہ میں اسی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو کتاب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام لے کر جلوہ گر ہوئے، اور اس سے پہلے جتنے بھی صحائف یا جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان تمام کو منسوخ کرنے والی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ انبیاء کرام جب مبعوث ہوتے ہیں تو انبیاء کرام کو اپنی نبوت پر دلیل اور برہان قائم کرنے کے لیے معجزات دکھانے ہوتے ہیں۔ معجزہ دکھایا جاتا ہے، معجزہ دکھا کر نبی اپنی ذات کو منواتا ہے، اور اس کے بعد جب لوگ مان کر نبی کے دامن سے منسلک ہو جاتے ہیں تب نبی اللہ کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبران اعظام جلوہ گر ہوئے، جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کے سامنے معجزات پیش کیے۔ یہ معجزہ، اس معجزہ کی حیثیت صرف اتنی ہوتی ہے تاکہ اس معجزہ کو دیکھ کر لوگوں کو نبی کی ذات کے پہچاننے میں آسانی ہو سکے۔ پھر جب لوگ نبی کے دامن سے منسلک ہو جاتے ہیں تب نبی اپنے دامن سے منسلک ہونے والوں کو نظام زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو آقائے دو جہاں علیہ السلام سے بھی لوگوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا تھا، یہاں تک کہ قریش نے کہا تھا کہ اگر آپ آسمان پہ چمکتے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے تب ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کریں گے، ادروائز ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت والی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا تو چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تھا، اور بہت ممکن ہے کہ لوگ اس معجزہ کو روایات ضعیفہ سے ثابت ہونے کا تانا دے کر اپنی تحقیق کے نشتر کا نشانہ بنائیں، لیکن وہ معجزہ جو دیگر انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کے زمانے میں بھی نہیں سرزد ہوا، وہ معجزہ تو صحیح بخاری نے بھی روایت کیا ہے، صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے، دیگر احادیث مبارکہ کی تمام کتابوں میں وہ احادیث مبارکہ مروی ہیں
जिनमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने दामन से मुंसलिक होने वाले सहाबा को अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करके पिला दिया था और सैराब फरमाया था। सही रिवायत में है। तो बहरहाल अंबिया किराम मोजज़ात दिखाते हैं, तो मोजज़ा की हैसियत ये होती है कि ना मानने वाला मोजज़ा को देखकर मान ले। चुनाचे जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा हुआ मोजज़े का। उस वक्त जादूगरी का जमाना था। आप हज़रात उलमा से सुनते रहे हैं जादूगरी का जमाना था। आप हज़रात उलमा से सुनते रहे हैं, जादूगरी का दौर था। बड़े बड़े जादूगर फिरौन के दरबार में पलते थे। तो फिरौन के सामने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो फिरौन ने कहा था कि मेरे जादूगर, मेरे दरबार में पलने बढ़ने वाले जादूगर आ रहे हैं, उनका अगर आप मुकाबला कर लेते हैं और उनसे आप जीत जाते हैं तो ऐसी सूरत में हम आपको नबी तस्लीम कर लेंगे। अगर उनसे आप हार जाते हैं, हजीमत का शिकार हो जाते हैं, पसपाई का शिकार हो जाते हैं, तो हम आपको नबी मानने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं हैं। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असाए मूसवी, वो असाए मूसवी कि जिसकी एक अजीम तारीख है, वो असाए मूसवी मैदान में लेकर निकले थे, तो तमाम जादूगर जब उन्होंने अपनी अपनी जादूगरी का करिश्मा दिखाया और उनकी रस्सियां सांप बनकर चलने लगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अजदहा, अपना असा जब डाला तो ये एक बड़ा सांप बन करके सबको निगल गया।